دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، تمام نعمتوں کا سرچشمہ وہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو تمام عالمین ہیں ان میں تمام عالم آ گئے ہیں، جاندار بھی آ گئے، غیر جاندار بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، غیر انسان بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اگر غیر مسلموں کو کچھ مل رہا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہر شے کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک حضور علیہ السلام میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت، اور حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد بھی تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس طرح رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ نور کا وجود تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے نوری وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور آخر زمانہ میں اس امت کو خوش قسمتی سے اس نوری وجود کو اللہ تعالیٰ نے جسد عنصری میں جلوہ گر و تاباں کر کے تمام عالم کو ہدایت سے منور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، یعنی اس نوری وجود کو جسد عنصری میں جلوہ گر و تاباں کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام یہ تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہیں۔